بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کہیں بھی 3 مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ضرور ان میں سے ایک امام بنے پھر نماز پڑھیں، اور ان میں سے امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو قرآن پاک کو زیادہ جاننے والا ہو۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہو اور ہر ایک اپنے حساب سے الگ الگ نماز پڑھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا پیغمبر کریم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نماز کے اندر بائیں طرف میں کھڑا ہوا تو پیغمبر کریم نے نماز ہی میں مجھے اشارہ کر کے اور دائیں طرف کھڑا کیا۔ اس کے بعد ایک اور ساتھی آیا، وہ پھر جیسے ہی پہنچا تو پیغمبر کریم نے اسی کو دائیں طرف کا اشارہ کیا، بائیں طرف کا، ایک دائیں طرف ہو گیا ایک بائیں طرف ہو گیا۔ جب دوسرا بندہ اس طرف آیا تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے ہو گئے اور ہمیں تھوڑا سا پیچھے کا اشارہ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر 2 بندے ہو تو بھی جماعت کرو، 3 بندے ہو تو بھی جماعت کرو، زیادہ جتنے بھی ہیں، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اکیلے نہیں۔ ایک ہے تو اس کو ساتھ کھڑا کرنا ہے، جب 2 ہو گئے تو ان کو پھر پیچھے کرنا ہے، یا پھر آہستہ آہستہ امام خود آگے چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی کہ نماز کے اندر امامت کا حقدار وہ ہے جو زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو، قرآن کا پڑھنا اور مسائل کا سمجھنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور جو لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے واقف ہو وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو کشتی کے اندر، سفر کے اندر کوئی ایسا موقع نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ میں سے زیادہ مسائل کو جانتا ہے، علماء کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے، اسی کو امام بنا دیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے وہ نخرے کرتا ہے، نہیں یار کوئی اور پڑھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ علم والا آگے ہو جائے، اور مسجد کے امامت کے اندر بھی یہی حکم ہے، جو قرآن پاک کو زیادہ جاننے والا ہو وہی امام بنے۔ حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ نے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی، آپ کے مسائل اور ان کا حل والے کتاب بزرگ نے فرمایا کہ آج کل امامت کے منصب کے ساتھ بڑا ظلم ہے، حالانکہ دنیا کے اندر سب سے مقدس منصب امامت کا ہے۔ پھر انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ متولی زیادہ تر وہ بنتے ہیں جو مالدار ہوں، پیسے والے، پھر نہ وہ سنت کا خیال کرتے ہیں نہ دینداری کے لباس کا خیال کرتے ہیں، وہ متولی بن جاتے ہیں۔ پھر جس کو سنت کا احترام نہیں ہے وہ پھر مسجد کا کیا احترام کرے گا، مقتدی کا کیا احترام کرے گا، امام کا کیا احترام کرے گا۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ امام ہمارا تو ملازم ہے، نوکر ہے، ہمارے اشاروں پر چلے۔ پھر جو علمی لوگ، اچھے لوگ ہیں، وہ پھر بھاگتے ہیں کہ ہم جاہلوں کی غلامی تو نہیں کریں گے۔ پھر اس وجہ سے مسجد کا امامت کا منصب ایسے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے جو چاپلوسی کر کے بس چند ٹکوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھی اس کا، عوام کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ علم والا ہوگا تو ہمیں علمی فائدہ ہوگا، اور مسجد والے سمجھتے ہیں بس یس مین اور غلام ہوگا تو ہمارا فائدہ ہے۔ اس وجہ سے امامت کے منصب کو سب سے زیادہ گھٹیا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اور ساری چیزیں بھی۔ تو ایک حضرت مینگل صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ آج کل لوگ پیسے کے پیچھے ایسے پڑے ہیں کہ
کہ ان کو دین کا کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ گیا کسی مسجد میں، جا کر کے وہاں اذان سنی، تو اذان کے اندر مؤذن کہہ رہا تھا اشہد ان المسلمین یشہدون ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ اذان کیسے غلط دے رہا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، میں گواہی نہیں دیتا، مسلمان گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس نے بولا یار امام سے شکایت کروں، امام صاحب اس کو سمجھاتا کیوں نہیں ہے؟ بولا جیسے ہی امام صاحب کو دیکھا کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کا ایک پاؤں اوپر ہے اور ایک پاؤں زمین پر رکھے نماز پڑھا رہا ہے، اس کو پھر حیرت ہوئی کہ یہ پتہ نہیں امام کیسی مصیبت ہے۔ پھر بولا کہ ابھی جا کر کے متولی کو دیکھتا ہوں، بھلا دونوں اس کو شکایت کروں کہ یہ کیا ہے، مؤذن کون سا ہے، امام کون سا ہے۔ متولی کے بارے میں پوچھا کہاں ہے، تو ان کو بولا کہ وہ فلاں جگہ پر اس کی دکان ہے۔ پوچھتے پوچھتے وہاں جب دکان کے قریب پہنچا تو اس کا حلیہ دیکھ کر کے اور بولا یار تو مولوی آدمی ہے، نیک آدمی لگ رہا ہے، تو اس کی دکان کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ بولا کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہوا؟ بولا وہ تو شراب کی دکان ہے، شراب بیچتا ہے۔ حیران ہو گیا۔ مؤذن کو خود جا کر کے بولا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ بولا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو تنخواہ کے لیے کام کر رہا ہوں، بس تنخواہ پر اذان دینی ہے، میں تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ محمد اللہ کا رسول ہے، مسلمان گواہی دیتے میں وہ کہتا ہوں۔ لوگوں کو بولا بھائی اس کو نکالتے کیوں نہیں ہو؟ بولا کہ مسجد میں خرچہ بہت کرتا ہے، پیسے وغیرہ چندہ دیتا ہے، چندے کی وجہ سے ایمان گیا۔ امام کو پوچھا بھائی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ بولا یار میرے پاؤں میں اچانک میں نے دیکھا کوئی پاخانہ گندگی لگی ہوئی تھی، اس وجہ میں نے پاؤں اوپر کر دیا کہ ابھی پاؤں نماز میں نہیں ہوگا۔ اور شرابی کو جا کر کے متولی کو بولا کہ بھائی تو یہ کیا ہے، تو متولی ہے مسجد کا، نہ تیری داڑھی ہے، نہ مولویوں کا لباس ہے، نہ دیندار کا کوئی شکل لگتی ہے، تیرا مسجد کے ساتھ کیا واسطہ؟ بولا نہیں یار ہم 2 نمبر کام نہیں کرتے، بالکل خالص شراب بیچتا ہوں۔ لانا تو یہ ہے آج کل کا ماحول بن گیا ہے، بس پیسہ سب کچھ ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، شرافت کیا ہے، کسی کی عزت کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے منصب کے لیے فرمایا کہ جو قرآن کو، دین کو زیادہ جاننے والا ہوگا وہی امامت کا حقدار ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک اس کے حق ادا کرنے کی توفیق دے رہا ہے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ حق ادا نہیں ہوتا تو پھر اس منصب سے دور ہو جانا بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔